بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے اللہ کے فضل و کرم سے علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی بہترین کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی عام لوگوں کے لیے دین کے اہم اسباق، اس کتاب کا درس اس مسجد میں سن رہے ہیں، اس کی شرح کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ درس میں ہم نے ارکان اسلام میں سے دو اہم رکن، پہلا رکن کلمہ شہادت، اسی طرح روزے کے متعلق تفصیل کے ساتھ اہم مسائل سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا ایک اہم رکن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ ان میں سے اللہ کے رسول نے ایک بنیاد زکوٰۃ کو قرار دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ تیسرا رکن ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو، تو وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتوں میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بے شمار آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں کے مال میں سے صدقہ لیں تاکہ یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ ان کے مال کو پاک کر دے۔ یہ زکوٰۃ حقیقت میں انسان جو نکالتا ہے، یہ اس کے مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اس کے وجوب کا انکار کرے، یہ کہے کہ میں زکوٰۃ کو اسلام کا کوئی رکن نہیں مانتا۔ اگر وجوب کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر وجوب کا انکار کرے تو شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔
اور اگر وجوب کا انکار نہ کرے، وہ اقرار کرے کہ زکات کو میں اسلام کا ایک رکن مانتا ہوں، لیکن زکات ادا نہ کرے، ایسی صورت میں حاکم وقت کو اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو یہ پورا حق ہے کہ جبرن زبردستی اس سے زکات وصول کرے، اور ساتھ میں جرمانے کے طور پر اس کے آدھے مال کو اس سے لیا جائے گا۔ تو زکات کا جو مبلغ ہے، وہ زکات کا مبلغ بھی اس سے وصول کیا جائے گا، اور اس کے اوپر جرمانہ بھی لگایا جائے گا، اور اس کے آدھے مال کو لیا جائے گا۔ یہ جرمانہ جو لگایا جائے گا اس مال میں جس مال میں اس میں زکات ادا نہیں کیا ہے۔ اگر اس کے پاس کئی طرح کے زکات ہیں، مثلا مویشی ہے، اسی طرح سونے چاندی ہے، وہ سونے چاندی کی زکات ادا کر رہا ہے لیکن مویشیوں کی، جانوروں کی زکات ادا نہیں کر رہا ہے، تو جس مال میں زکات ادا نہیں کیا ہے اس مال میں سے آدھا حصہ جرمانے کے طور پر بھی لیا جائے گا زکات لینے کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص زکات کا انکار کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تو جو بڑے فتنے ان کے دور خلافت میں ظاہر ہوئے، ان میں سے ایک بڑا فتنہ کیا تھا؟ زکات کا انکار کرنا، زکات کا انکار کر دینا کہ ہم زکات ادا نہیں کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے جنہوں نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے آپ کو ہم نے زکات دیا ہے، آپ کے بعد ہم زکات ادا نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا کہ جو بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں زکات دیتا تھا، یہاں تک کہ معمولی چیز بھی اگر وہ زکات کے طور پر دیتا تھا اور آج انکار کرے، حدیث کے الفاظ ہیں لو منعونی عناقا، اگر وہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ بھی دینے سے انکار کرے، اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ دیا کرتے تھے، تو لا قاتلتہم علی منعہا، یہ بکری کا چھوٹا بچہ بھی اگر دینے سے انکار کرے تو اس کے انکار پر میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور بعض روایتوں میں عقالن کا لفظ آیا ہے، جو رسی ہوتی ہے جس سے بکریوں کو باندھتے ہیں، یا اس کو آپ نے دیکھا ہوگا عرب لوگ یہ غترے کے اوپر ایک رسی ٹائپ کا پہنتے ہیں، اس کو عقال کہتے ہیں۔ تو اگر یہ معمولی چیز بھی دینے سے انکار کرے، اللہ کے رسول کے زمانے میں دیا کرتے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف آپ کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ غور کریں کہ امت کے سب سے دو بڑے عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے دو جلیل القدر شخص، صحابی رسول، خلیفہ رسول، اور ان کے درمیان اس فتنے کے موقع پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فتنے کے موقع پر ہر شخص، یہاں تک کہ ایک عام عالم دین بھی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ کسی اس طرح کے معاملات میں فیصلہ کرے، بلکہ اس طرح کے معاملات میں کبار علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ جو فیصلہ کریں، جس چیز کا حکم دے، ان کی باقی لوگوں کو اتباع کرنی چاہیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اعتراض کرتے ہیں کہ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف آپ کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ یہ تو مسلمان ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے ساتھ مجھے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کہ کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اس کے بعد نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے۔ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، اس کے بعد نماز بھی قائم کرتا ہے، زکات بھی ادا کرتا ہے، تو پھر اس کے خلاف جنگ جائز نہیں ہے۔ عصموا منی دماءہم و اموالہم، ایسے لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں، نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، زکات دینے لگتے ہیں، ایسے لوگوں نے اپنے خون کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا۔ اب ان کا خون بہانا، ان کے مال کو
چھیننا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے تو ان کے خلاف جنگ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مناقشہ کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے میرا سینہ بھی اسی طرح کھول دیا جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ پہلے ہی اللہ رب العالمین نے کھول دیا تھا، یہاں تک کہ میرے لیے واضح ہو گیا کہ آپ ہی حق پر قائم ہیں اور میرا موقف غلط ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے موقف سے رجوع کیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اس جنگ میں۔ تو ایسے لوگ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں ان کے خلاف جنگ کیا جائے گا۔ یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ اس امت کے سب سے جلیل القدر افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ ایسے لوگ اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کیا جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کا مسئلہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا جو سسٹم بنایا ہے، نظام بنایا ہے، وہ ایک دوسرے کا ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے محتاج بنایا ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے، انسانی سوسائٹی میں ہی زندگی گزار سکتا ہے۔ کسی ایسی جگہ پر جہاں انسانوں کا بسیرا نہ ہو وہاں پر اس کے لیے زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ایک انسان کو معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، لین دین کرنا، اس کی ضرورت پڑے گی۔ معاشرے کے اندر تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایک درجے کا نہیں بنایا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کوئی خاص ہنر دیا ہے، اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا ہنر دیا ہے جو پہلے لوگوں کو نہیں دیا ہے، یہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کے لوگ محتاج ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کو جہاں امیر بنایا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو فقیر ہے، غریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے امیروں کے مال میں ان کے لیے حق رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ للسائل والمحروم، کہ اللہ رب العالمین نے امیروں کے مال کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، محروم لوگوں کے لیے حق رکھا ہوا ہے۔ یہ حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس حق کو منع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سسٹم کے خلاف گویا کہ وہ جنگ کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مالداروں کے مال میں غریبوں کے لیے ایک مقرر مال رکھا ہے کہ یہ ان کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا مبلغ اپنے مال میں سے نکال کر کسی فقیر کو دے رہا ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا اس پر، بلکہ وہ اس کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک راستہ بنایا کہ اس مال کو نکال کر اپنے مال کو پاک کر لے اور ان تک پہنچا دے جو اس مال کے مستحق ہیں۔ اگر اس کے علاقے میں موجود نہ ہو تو اسے کتنی پریشانی ہوگی۔ ایسے علاقے میں اپنا مال لے جانا پڑے گا جہاں پر محتاج ہوں۔ تو اگر موجود ہے اس کے سامنے اس طرح کے لوگ، اس کے رشتہ داروں میں یا آس پڑوس کے لوگوں میں سے، تو یہ اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو دے کر اپنے مال کو پاک کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مال واجب کیا ہے نکالنا ایسے لوگوں کے اوپر جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن مالوں میں ہم زکوٰۃ ادا کریں؟ کیا ہر طرح کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے یا اس کا کوئی نظام ہے، سسٹم ہے؟ تو ہماری یہ شریعت بہت منظم اور محکم ہے۔ اس کے اندر ہر چیز کا بیان اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے دنیا والوں کے درمیان مبعوث فرمایا تھا تاکہ آپ لوگوں کو شریعت کے مسائل کھول کھول کر بیان کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عبادتوں کی طرح زکوٰۃ کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ لوگوں کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی سنت کو، احادیث کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ تمام مالوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ عمومی طور پر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو انسان کے استعمال کی چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ کسی کے پاس آئی فون ہے لاکھوں روپے کی، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کے پاس بہت ہی قیمتی گاڑی ہے، بنگلہ ہے جسے وہ استعمال کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے استعمال کی جانے والی چیزوں میں
جو ایک انسان اپنے استعمال میں رکھتا ہے اس میں زکات کو واجب نہیں قرار دیا ہے سوائے زیورات کے جس کے بارے میں اختلاف ہے، جس کا بیان ابھی تھوڑی دیر بعد آئے گا کہ یہ استعمال میں اگر ہو تو اس میں زکات ہے یا نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جو استعمال کے لائق چیزیں ہیں ان میں زکات نہیں ہے، الا کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کی تجارت شروع کر دے، جیسے کوئی گاڑی کی تجارت کر رہا ہے، کوئی موبائل کی تجارت کر رہا ہے، کوئی فلیٹ خریدنے بیچنے کی تجارت کر رہا ہے، یا فلیٹ خرید کر کرائے پر دے دیا ہے، یا گاڑی خرید کر کرائے پر رکھ دیا ہے، تو اس سے جو آمدنی ہوگی تجارت کے مال میں جو آمدنی ہوگی، جیسے کرایہ پر رکھا ہے اگر، تو کرایہ جو مل رہا ہے اس میں زکات واجب ہوگی۔ اگر اسی سامان کو خرید رہا ہے بیچ رہا ہے تو پھر اس پر زکات واجب ہے۔ مثلا کسی کے پاس گاڑی ہے، کرائے کے طور پر اس گاڑی کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو پہنچانا لے جانا، تو اس گاڑی کی جو قیمت ہے اس میں زکات نہیں ہوگی، لیکن جو اسے منافع حاصل ہو رہا ہے، کرائے کے طور پر پیسہ مل رہا ہے، اس پیسے میں اگر نصاب کو پہنچ جائے تو زکات واجب ہوگی، نصاب کو نہ پہنچے تو اس میں بھی زکات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی تجارت ہے گاڑی خریدنے بیچنے کی، تو اس کی جو قیمت ہوگی گاڑی کی، اب اس میں زکات واجب ہوگی۔ کوئی گھر خریدا ہے، کوئی فلیٹ خریدا ہے، کوئی بلڈنگ خرید لیا ہے پوری، اگر بلڈنگ کی تجارت کر رہا ہے، بلڈنگ خرید رہا ہے، بلڈنگ بیچ رہا ہے، تو پھر اس کی جو قیمت ہوگی اس میں زکات واجب ہوگی۔ اگر اسے وہ خریدنے بیچنے کی تجارت میں لگایا ہوا نہیں ہے بلکہ کرائے کے طور پر لگایا ہوا ہے، لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اس سے کرایہ آ رہا ہے، بلڈنگ کو خرید بیچ نہیں رہا ہے، تو کرائے پر زکات ہوگی، اس بلڈنگ کی قیمت پر زکات نہیں ہوگی۔ تو اصل استعمال کی چیزوں پر زکات نہیں ہے، الا کہ تجارت میں داخل ہو جائے تو پھر تجارت کا حکم اس پر لاگو ہوگا، اور تجارت کے اندر کیا سسٹم ہے اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ بات آ رہی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ استعمال کی جانے والی چیزوں میں زکات نہیں ہے، تو کن چیزوں میں زکات ہے؟ بنیادی طور پر 4 طرح کی چیزیں ہیں جن میں زکات اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے۔ ایک ہے سونا چاندی، اور اسی میں روپیے پیسے بھی آپ کے داخل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز ہے جو زمین سے پیدا ہونے والے غلے ہیں، ان میں ابھی بیان کیا جائے گا کہ کس طرح کے غلوں میں زکات ہے اور کس طرح کے غلوں میں زکات نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے کہ اگر کسی کے پاس جانور ہے، مویشی ہے، تو اس طرح کے جانوروں میں زکات واجب ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو گرچہ اصل مال میں زکات واجب نہ ہو، اصل مال میں زکات واجب نہ ہو، جیسے فروٹس ہے، زکات نہیں ہے اس پر، لیکن اگر کوئی تجارت کر رہا ہے فروٹس کی تو پھر اس میں زکات واجب ہے۔ تو جن چیزوں میں زکات واجب نہیں ہے اگر وہ تجارت میں داخل ہو جائے تو پھر زکات واجب ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر 4 طرح کی چیزیں ہیں، بہت آسان ہے سمجھنا۔ سونے چاندی، اسی طرح مویشی جانور، اسی طرح زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، اور چوتھی چیز تجارت کے سامان۔ ان 4 چیزوں میں صرف زکات واجب ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی تھوڑی دیر میں۔ لیکن کن لوگوں پر زکات واجب ہے؟ کیا ہر ایک پر زکات واجب ہے؟ اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے یا کوئی شخص پاگل ہو گیا ہے تو کیا اس پر زکات واجب ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح کوئی غلام ہے، آزاد نہیں ہے، یا کوئی غیر مسلم ہے، بہت زیادہ اس کے پاس مال ہے لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، تو کیا اس کے اوپر زکات واجب ہے یا زکات واجب نہیں ہے؟ تو اس کے چند شروط ہیں، ان شروط کے تحت جو آتے ہیں ان پر زکات واجب ہوگی، جو ان شروط کے تحت نہیں آتے ان پر زکات واجب نہیں ہوگی۔ پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو لاکھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ان کے والد حاتم طائی بہت مشہور سخی تھے، بہت زیادہ نیک کاموں میں خرچ کرتے تھے، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے میں کبھی بخالت سے کام نہیں لیتے تھے، بخیلی سے کام نہیں لیتے تھے، انتہائی درجہ کے سخی تھے۔ لیکن
یہ سخاوت و فیاضی آخرت کے معاملے میں کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ موجود نہیں تھا. تو اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس پر زکات واجب نہیں ہے, اگر دے بھی تو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. دوسری شرط ہے کہ آزاد ہو, غلام نہ ہو. دوسری شرط ہے کہ وہ شخص آزاد ہو, غلام نہ ہو. اس لیے کہ غلام کا مال اس کا اپنا مال نہیں ہوتا, اس کے مالک کا وہ مال ہوتا ہے. غلام کا جو مال ہے, غلام خود ایک مال ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. اگر کسی کے پاس کوئی غلام ہو اور اس غلام کو بیچے اور اس غلام کے پاس مال ہو, تو اس نے غلام کو بیچا ہے, مال کو نہیں بیچا ہے. خریدنے والا کیا صرف غلام کو لے گا یا اس کے مال کو بھی لے گا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ, یہ مال جو غلام کے پاس تھا یہ اصل مالک کا ہی رہ جائے گا, الا کہ خریدنے والا شرط لگا لے کہ غلام کے ساتھ اس کا مال بھی مجھے چاہیے. اگر شرط لگا لیتا ہے اور دونوں طرف فریقین راضی ہو جاتے ہیں تو خریدنے والے کو ملے گا, ورنہ خریدنے والے کو نہیں ملے گا, بلکہ اصل مال اس کے مالک کا ہوگا. تو غلام کے پاس جو مال ہوتا ہے اس کا اپنا نہیں ہوتا, وہ مال کس کا ہوتا ہے؟ مالک کا ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی غلام ہو تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہے. تیسری شرط ہے کہ نصاب کو پہنچے. نصاب کو اگر پہنچے, اور ہر ایک میں نصاب الگ الگ ہے. سونے چاندی میں نصاب الگ ہے, جانوروں میں نصاب الگ ہے, پھلوں کیا کہتے ہیں کہ زمین کی پیداوار جو ہے غلے ہیں, غلوں میں نصاب الگ ہے. غلوں میں بھی مختلف طرح کے غلے ہیں, تو وہاں پر نصاب الگ ہے اور دوسری چیزوں میں نصاب الگ ہے. اسی طرح اگر تجارت کے سامان ہے تو اس کا نصاب الگ ہے. تو ہر چیز کا نصاب کیا ہے, اس نصاب کو جاننے کی ضرورت ہے. اس نصاب کو پہنچے تو زکات واجب ہے, نصاب سے کم ہوا زکات واجب نہیں ہے. مثلا سونے چاندی کے اندر سونے کا نصاب ہے 85 گرام, اگر سونا ہو تو زکات واجب ہے. اگر کسی کے پاس 50 گرام ہے, 60 گرام ہے, 85 گرام تک نہیں پہنچا ہے تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہے. تو نصاب کو پہنچنا شرط ہے. اسی طرح چوتھی شرط ہے کہ اس کے اوپر 1 سال کی مدت گزر چکی ہو. چوتھی شرط ہے کہ 1 سال کی مدت گزر چکی ہو. ابھی وہ نصاب کو پہنچا مال, مثلا کسی شخص نے مارکیٹ سے جا کر 100 گرام سونا خریدا, تو اس کے اوپر ابھی نصاب کو پہنچ چکا ہے, 85 گرام سے زائد ہے, تو ابھی فوراً زکات واجب نہیں ہو جائے گی, بلکہ اس مال کے اوپر 1 سال کی مدت گزر جائے تو زکات واجب ہوگی. اگر 1 سال کی مدت گزرنے سے 10 دن پہلے وہ بیچ دے تو زکات واجب نہیں ہوگی, الا کہ اگر کوئی شخص زکات سے بچنے کے لیے یہ بیچ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا ہے, یہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل کے اندر, صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب الحیل, ہیلے بہانے کرنے والوں کے بارے میں یہ باب امام بخاری نے قائم کیا ہے. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے جو اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی, ٹھگنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے متعلق بہت ہی سخت موقف اپنایا ہے اور احادیث بیان کی ہے. اور پائیں گے کہ اکثر و بیشتر احناف کے یہاں یہ ہیلے بہانے پائے جاتے ہیں. تو یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل کے نام سے صحیح بخاری کے اندر قائم کی ہے, اور اس کے اندر اس طرح کے ہیلے بہانے کرنے والوں کے خلاف سخت وعیدیں بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے. تو یہ جائز نہیں کہ کوئی اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کے لیے, زکات سے بچنے کے لیے اس طرح وقت سے پہلے بیچ دے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی زکات کی مدت پوری ہونے والی ہے, سال پورا ہونے والا ہے, اس سے 1 مہینہ پہلے اپنی بیوی کو ہدیہ کر دیا, پھر اس کے پاس وہ 11 مہینے تک سونا رہا, جب 1 سال پورا ہونے کو آیا اس نے پھر اپنے شوہر کو ہدیہ کر دیا. اسی طرح ہر سال وہ ایک دوسرے کو ہدیہ کر رہے ہیں, کس لیے؟ تاکہ زکات سے بچ سکے. یہ ایمان کے خلاف ہے. وہ اپنے دل کو پوچھے کہ کیا اس کا عمل, اس کا دل مطمئن ہے, یہ تو یہ جائز نہیں ہے. اس طرح ہیلے بہانے بہت ہوتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ہیلے بہانے کی بعض مثالیں حدیث کے اندر ذکر کی ہیں کہ بعض لوگ اس طرح ہیلے بہانے کر کے زکات سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو 1 سال کی مدت گزرنا شرط ہے، اگر 1 سال کی مدت نہ گزرے تو زکات واجب نہیں ہے، سوائے چند چیزوں کے جن میں 1 سال کی مدت شرط نہیں ہے، جن میں سے پہلی چیز ہے کہ زمین سے جو پیداوار ہوتے ہیں، غلے نکلتے ہیں، ان غلوں میں 1 سال کی مدت شرط نہیں ہے، بلکہ جس دن غلہ زمین سے نکلا ہے اسی دن زکات نکالنا ضروری ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جس دن زمین سے وہ غلہ نکلا ہے اسی دن اس کی زکات ادا کرو، اس کا حق اللہ رب العالمین کے راستے میں نکال دو، ادا کر دو۔ تو غلوں میں 1 سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، جس دن غلہ زمین سے نکلا اسی دن زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جن کے پاس جانور ہیں، مویشی ہیں، تو اگر نصاب کو پہنچ چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 سال کی مدت گزرے تب اس پر زکات واجب ہے، لیکن سال کے بیچ میں بعض جانوروں کے بچے پیدا ہو گئے، ہو سکتے ہیں، تو ان بچوں پر سال گزارنا شرط نہیں ہے، اصل جو ماں ہے اس کے اوپر سال گزرنا شرط ہے۔ اگر 2-4 دن پہلے بھی کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بھی زکات میں شمار کیا جائے گا اور اس کی بھی زکات نکالی جائے گی۔ اسی طرح مال تجارت، جو لوگ تجارت کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں تو اصل جو مال ہے اس پر سال گزرنا ضروری ہے۔ اب بیچ میں جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور تجارت کے اندر پروفٹ آتے آتے اس کے اندر کافی بڑھوتری ہو رہی ہے، اس میں پروفٹ میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور یہ مشکل بھی ہے اس کے لیے کہ روزانہ حساب لگائے کہ آج میرے پاس کتنا مال ہے، کل کتنا ہے، پرسوں کتنا ہے، اس طرح سال بھر وہ حساب لگاتا پھرے تو کمپیوٹر فیل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ سال کے اندر کوئی ایک دن متعین کر لے اور اس دن جتنا اس کے پاس مال ہو اس کی زکات نکال دے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مال اس کے پاس پروفٹ کے طور پر 1 مہینہ پہلے ہی آیا ہے تو اس کو بھی زکات میں وہ شمار کر لے گا اور اس کی بھی زکات نکال دے گا، پھر 1 سال تک اسے زکات نہیں نکالنی ہے۔ آئندہ سال اسی تاریخ کو اپنے بیلنس کا وہ جائزہ لے کہ کتنا ہے، اگر زکات کے نصاب کو پہنچ چکا ہے جتنا موجود ہے 2.5% زکات نکال دے، اگر نصاب کو نہیں پہنچا ہے اس سال زکات نہیں دینی ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ اسی طرح رکاز کے بارے میں، رکاز کہتے ہیں کہ کہیں پر کسی کو کوئی خزانہ مل جائے، اچانک زمین کھود رہا تھا اور وہاں سے کوئی خزانہ نکل آیا اور اتنا نکلا کہ اس کے اوپر زکات واجب ہو جائے گی، نصاب کو پہنچ چکا ہے یہ، تو اس کے اوپر زکات کے لیے سال بھر گزرنے کی شرط کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسِ، اگر رکاز یعنی کوئی اس طرح کا خزانہ کسی کے ہاتھ میں لگ جائے تو اس میں 5واں حصہ زکات نکالنا ہے، اس لیے کہ اس کو کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑی، اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی جس کا وہ انتظار نہیں کیا ہے، اس کے لیے اسے کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی اٹھانی نہیں پڑی، اچانک اللہ کی طرف سے ایک عطیہ اور ایک ہدیہ اس کو مل گیا ہے، تو اس میں اس وجہ سے بہت زیادہ حصہ اسے اللہ کے راستے میں نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 5واں حصہ مثلا 1,00,000 روپے ہے تو 5واں حصہ یعنی 20,000 روپے اس کے نکل جائیں گے، تو 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے زکات کے طور پر نکالنا ہے۔ جہاں تک چھوٹے بچے یا جو دماغی طور پر معذور ہیں ان کے مال میں زکات نکالنے کی بات ہے کہ ان کے اوپر زکات ہے یا نہیں ہے، تو اس بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ چھوٹے بچوں کے مال میں زکات واجب ہوتی ہے یا زکات واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے جو دماغی طور پر معذور ہے لیکن اس کے پاس مال بہت ہے تو اس پر زکات واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ راجح یہ ہے کہ اس میں بھی زکات واجب ہوتی ہے، اس میں بھی زکات واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، مثلا کسی کے والد کی وفات ہو گئی اور اسے میراث کے طور پر بہت اچھا خاصا مال ملا ہے، اس کے اوپر زکات واجب ہو چکی ہے، لیکن بچہ ہے، چھوٹا ہے ابھی، تو بچہ ہونے کی وجہ سے اس سے زکات ساقط نہیں ہوگی۔ جو شخص اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے وہ شخص اس کی طرف سے زکات نکال دیا گا۔ تو یہ ہیں چند شروط
اگر یہ شروط پائے جاتے ہیں تو زکات واجب ہے، ورنہ زکات واجب نہیں ہے۔ جہاں تک زیورات کی بات ہے تو زیورات کے مسئلے میں شدید اختلاف ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ زکات کے باب میں سب سے زیادہ جس مسئلے پہ علماء کے درمیان اختلاف ہے وہ یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ شروع میں ہم نے کیا کہا، اصل اصول و ضابطہ یہی ہے کہ جو استعمال میں چیزیں ہیں ان میں زکات نہیں ہے، اور زیورات کو بھی خواتین کیا کرتی ہیں؟ استعمال کرتی ہیں، تو اس اصول کے تحت زکات واجب نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن چند احادیث ایسی موجود ہیں جن کے اندر زکات کی بات آئی ہوئی ہے، اس وجہ سے علماء کے مابین شدید اختلاف رہا ہے، شروع زمانے سے لے کر آج تک کے علماء کے مابین، کہ اس میں زکات ہے یا نہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ زیورات میں بھی زکات ہے اور اس میں بھی زکات نکالنی چاہیے، کم از کم احتیاط کے طور پر بھی نکال دینا چاہیے، اور دلائل کو دیکھنے کے بعد یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زکات ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بعد زیورات دیکھتے ہیں چاندی کے، تو پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ان کی زکات نکالتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ زکات ان کی میں نہیں نکالتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا حصہ ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اگر وہ زکات نکالتی تو اللہ کے رسول ان کو یہ وعید نہیں سناتے، اگر زکات نکالتی تو وہ یہ وعید نہیں سناتے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے، یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اور اس خاتون کے ساتھ ان کی ایک بچی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ اللہ کے رسول نے اس خاتون سے پوچھا اتعطین زکات ھذا، کیا ان کنگنوں کے آپ زکات نکالتی ہیں؟ قالت لا، تو خاتون کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول میں ان کی زکات نہیں نکالتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسرکی ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ اللہ رب العالمین ان 2 کنگنوں کے بدلے جہنم کے 2 کنگن پہنائیں؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس اس طرح زیورات ہو اور وہ استعمال میں ہو، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں تھے استعمال میں، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا زکات نکالتی ہے؟ جب کہا کہ نہیں تو اللہ کے رسول نے وعید سنائی کہ اس پر جہنم کی وعید ہے کہ ان 2 کنگنوں کے بدلے اللہ رب العالمین جہنم کے کنگن پہنائیں گے۔ تو یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے کہ استعمال میں جو زکات سونے چاندی کے زیورات ہیں، ایک حدیث چاندی کے بارے میں اور ایک حدیث سونے کے بارے میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث چاندی کے بارے میں، اور یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث یہ سونے کے بارے میں ہے، اور ان دونوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ کیا آپ زکات نکالتی ہیں؟ جب کہا نہیں تو اللہ کے رسول نے جہنم کی وعید سنائی۔ تو یہ دونوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ زیورات میں بھی زکات ہے جو استعمال میں ہے، اور علل اقل احتیاط کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ان کے اندر زکات نکال دی جائے۔ اب آتے ہیں ہم جن چیزوں کے اندر زکات واجب ہے جن کو ہم نے بیان کیا تھا، ان میں سے پہلی چیز کیا ہم نے ذکر کیا تھا؟ سونے اور چاندی۔ سونے اور چاندی کے اندر زکات واجب ہے، یہ اصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كانت لك 100 درہم وحال علیہ الحول ففیہا 5 دراہم، اگر آپ کے پاس 200 درہم ہو، چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں اور سونے کے سکوں کو دینار کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کے پاس 200 درہم ہو یعنی چاندی ہو، وحال علیہ الحول، اور اس پر 1 سال کی مدت گزر چکی ہو، ففیہا 5 دراہم، تو اس پر 5 درہم زکات نکالنا ضروری ہے۔
وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ یعنی فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دینارا، اور اگر آپ کے پاس سونے ہیں تو جب تک 20 دینار نہ پہنچ جائیں، 20 دینار نہ پہنچ جائیں تب تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جب 20 دینار ہو جائیں فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک سال کی مدت گزر جانے کے بعد ان 20 دینار میں آدھا دینار آپ کو زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے۔ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، اور اگر کسی کے پاس اس سے زیادہ ہو، 20 دینار سے زیادہ ہے، 200 درہم سے زیادہ ہے، تو اسی حساب سے پرسنٹیج نکال کر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو یہ پرسنٹیج کتنے ہوتے ہیں؟ فیصد اگر نکالی جائے تو 2.5%، یعنی ہر 40 درہم میں 1 درہم، تو اس طرح 200 درہم میں 5 درہم ہوتے ہیں، تو 100 درہم میں کتنے درہم ہوئے؟ 2.5 درہم، تو 2.5% زکوٰۃ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پر واجب ہے، چاہے سونے ہو چاہے چاندی ہو۔ اب یہ جو نصاب اللہ کے رسول نے بیان کیا 200 درہم کا اور 20 دینار کا، تو یہ اس زمانے کے حساب سے 200 درہم اور 20 دینار ہیں۔ آج کے زمانے میں دینار اور درہم کے سکے نہیں چلتے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بعض کنٹری میں آج بھی درہم سکے کے طور پر رائج ہے تو اس سے وہ درہم نہیں ہے۔ جس طرح خلیج کے بعض ممالک میں ان کے سکے کا نام، جس طرح ہمارے سکے کا نام کیا ہے، کرنسی کا نام کیا ہے؟ روپیہ ہے، پیسہ ہے۔ سعودی عرب کے اندر ریال ہے، امریکہ کے اندر ڈالر ہے، تو اسی طرح بعض خلیج کے ممالک میں درہم ان کی کرنسی کا نام ہے۔ تو یہ مراد نہیں ہے، یہ تو کاغذی نوٹ ہے۔ یہ جو پیسے کا حساب ہے، پیسے کا حکم ہے، روپیہ پیسے کا، ڈالر اور ریال کا، وہی حکم اس درہم کا ہے۔ تو یہ درہم مراد نہیں ہے، درہم مطلب ہے چاندی کے سکے۔ تو اگر کسی کے پاس چاندی ہو تو 200 درہم میں، سونا ہو تو 20 دینار میں زکوٰۃ واجب ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر آج کے وزن کے حساب سے اس کی نصاب نکالی جائے اور اسے کنورٹ کیا جائے تو 85 گرام ہوتے ہیں۔ گرام میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو کتنے ہوتے ہیں؟ سونے میں 85 گرام اور چاندی میں 595 گرام، یعنی 600 گرام سے 5 گرام کم۔ تو اگر کسی کے پاس اس مقدار میں چاندی ہو یا سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟ 2.5%، چاہے جتنا بھی ہو جائے، لاکھوں کروڑوں ہو جائے، مقدار یہی ہے 2.5%۔ اب آتے ہیں روپیے پیسے پر۔ کسی کے پاس روپیے پیسے ہو، سونے چاندی نہ ہو، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو ہاں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس روپیے پیسے ہوں، جس طرح پہلے کے زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے ان کی کرنسی، تو آج کی کرنسی روپیے پیسے ہے، ڈالر ہے، اسی طرح ریال ہے، تو اس طرح کی کرنسی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ قائم مقام ہے درہم و دینار کے۔ اس کا بھی نصاب وہی ہے جو سونے چاندی کا نصاب ہے، اس کا بھی نصاب وہی ہے، یعنی 2.5% آپ کو نکالنا ہے۔ کب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ ان دونوں میں سے کسی کے نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ان دونوں میں سے کسی کے نصاب کو پہنچ جائے، چاہے سونے کے نصاب کو چاہے چاندی کے نصاب کو، جس نصاب کو پہنچ جائے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب آج کی تاریخ میں سونے اور چاندی کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ پرانے زمانے میں اتنا فرق نہیں تھا، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے کہ یہ مارکیٹ کی طبیعت ہے کہ ہمیشہ ایک چیز کی قیمت برقرار نہیں رہتی ہے، کمی بیشی اس کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہر زمانے میں رہا کہ کسی بھی چیز کی قیمت مارکیٹ میں برقرار نہیں رہتی ہے، اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہی مقدار اللہ کے رسول نے ہر زمانے کے لیے کہا، 20 دینار کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، 200 درہم کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے اس کی قیمت زیادہ ہو جائے چاہے اس کی قیمت کم ہو جائے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے کبھی کمی بیشی نہیں کی، یا سلف نے کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کی ہے۔ تو یہ جو نصاب ہے یہ ثابت ہے۔ اب اگر کسی کے پاس اتنے روپے پیسے ہیں جس سے 200 درہم خرید سکتا ہے یا 20 دینار خرید سکتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے کہ آج چاندی کی قیمت اتنی زیادہ کم ہو گئی ہے کہ عام شخص کے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے ہیں جس سے 200 درہم خرید سکے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سماج و معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو ہم فقیر ہی شمار کرتے ہیں، امیر ہی شمار نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو لوگ زکوٰۃ دے کر جاتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟
تو اگر ان کے گھر میں اتنا بیلنس موجود رہتا ہے جس سے 200 درہم چاندی خرید سکے تو وہ شخص شریعت کی نظر میں زکات کا نصاب، زکات کا مالک ہو چکا ہے، اس کے اوپر زکات واجب ہے۔ پھر اگر وہ محتاج ہوا، ضرورت مند ہوا تو اس کو دیا جائے گا، اس کی مدد کی جائے گی۔ جیسے کسی شخص کے پاس کوئی کسان ہے تو اس کا جو نصاب ہے وہ چاندی سے بھی کم نصاب میں وہ زکات کا مالک ہو سکتا ہے۔ کسی ایسے پھل کی تجارت کر رہا ہے جس کی قیمت مارکیٹ میں بہت ہی کم ہے، جیسے ہی اس کے پاس 300 صاع غلے پہنچ جائیں فوراً اس پر زکات واجب ہے۔ وہ کہے گا تو یہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں مارکیٹ میں، تو کیا اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہوگی؟ اس کے اوپر زکات واجب ہوگی، کیونکہ وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے۔ بلکہ اس کے اوپر سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے، فوراً اسی دن اسے زکات نکالنی پڑے گی۔ تو زکات کا جو حکم ہے وہ ثابت ہے۔ اگر کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ چاندی کی قیمت کم ہو جانے کی وجہ سے روپیے پیسے کو سونے سے کنورٹ کیا جائے، سونے کا حساب لگایا یا چاندی کا نہ لگایا جائے، ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ اگر اس کے پاس چاندی ہی ہو، اس کے گھر میں چاندی ہی ہو 200 درہم سے زیادہ، 595 گرام سے زیادہ، تو کیا خیال ہے اس پر زکات واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس کی قیمت کم ہو چکی ہے؟ اس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں ہے، گرچہ اس کی قیمت کم ہو چکی ہو مارکیٹ میں اور اس کے پاس 600 گرام چاندی موجود ہے گھر میں، تو اس پر زکات واجب ہو جائے گی۔ تو یہ ہے نصاب۔ اگر کسی کے پاس روپیے پیسے ہو تو اس طرح وہ زکات ادا کرے۔ اگر کسی کے پاس دوسرے جواہرات موجود ہیں سونے چاندی کے علاوہ، جیسے دوسرے جواہرات کیا ہے؟ موتی ہے، اسی طرح ہیرا ہے، اس طرح کے بہت سارے جواہرات مارکیٹ میں اونچی قیمت میں، بلکہ بعض جواہرات سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، ان جواہرات میں زکات نہیں ہے۔ ان جواہرات میں زکات نہیں ہے، صرف سونے اور چاندی کے اندر اللہ رب العالمین نے زکات کو فرض قرار دیا ہے، دوسرے جواہرات میں زکات کو فرض قرار نہیں دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس قرض ہو تو کیا کرے گا؟ زکات ادا کرے گا نہیں کرے گا؟ قرض کی دو صورت ہو سکتی ہے۔ ایسے شخص کو آپ نے پیسہ دیا ہے ادھار کے طور پر، قرض کے طور پر، جس سے ملنے کی امید ہو، تو ایسے پیسے پر زکات واجب ہے۔ کسی کو آپ نے 5 لاکھ روپئے قرض کے طور پر دیا تو اس کے اوپر زکات واجب ہوگی۔ جب سال گزر جائے تو اس کی زکات نکالنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کو آپ نے دیا جو انکار کر رہا ہے کہ میں واپس نہیں کروں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، یا انکار تو صراحت کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، اس کے ظاہری حالات چال ڈھال سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پیسہ واپس ملنا ممکن نہیں ہے، انکار نہیں کر رہا، دے دوں گا اس طرح 10 سال سے کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں پیسہ موجود ہونے کے باوجود دے نہیں رہا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پیسہ ڈوب چکا، اب میں ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بعض کمپنیوں میں پیسہ لگاتے ہیں اور وہ پیسہ بظاہر ڈوب چکا ہے، ملنے کی امید نہیں ہے کہ یہ پیسہ مل سکتا ہے، تو ایسے پیسے پر ابھی بروقت زکات نہیں ہے، بروقت زکات نہیں ہے اگر ملنے کی امید نہ ہو۔ اگر مستقبل میں مل جائے اللہ کے فضل و کرم سے تو اس وقت زکات واجب ہوگی، لیکن جب تک نہ ملے زکات واجب نہیں ہوگی۔ لیکن کسی ایسے شخص کے پاس اگر پیسہ ہو جس سے ملنے کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ پیسہ جیسے ہی اس کے پاس ہوگا وہ دے دے گا، یا جو مدت اس نے متعین کی ہے کہ 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد وہ دے دے گا، تو پھر ایسے مال پر، ایسے قرض پر زکات ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جو شخص قرض لیا ہے، ایک شخص آیا آپ کے پاس اور اس نے آپ سے 10 لاکھ روپیہ قرض لیا کسی کام کے لیے، اب اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ قرض کے طور پر لیا ہے، اس کا اپنا پیسہ ہے ہی نہیں، کسی سے قرض مانگ کر لایا ہے، تو کیا اس کے اوپر زکات واجب ہے یا نہیں ہے؟ راجح قول کے مطابق اس کے اوپر زکات واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہے۔ راجح قول کے مطابق اس کے اوپر بھی زکات ہے، جس نے قرض لیا ہے اور جس کے پاس بالفعل پیسہ موجود ہے ابھی اور اس پیسے سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، تو وہ بھی زکات ادا کرے گا۔ تو اس پیسے پر حقیقت میں 2 لوگ زکات ادا کر رہے ہیں، جس نے دیا ہے قرض وہ مالک کے اصلی ہونے کی حیثیت سے کہ اس کا اپنا پیسہ ہے، اور جو قرض لیا ہے یہ بھی زکات ادا کر رہا ہے اس حیثیت سے کہ وہ خود
ابھی اس کا مالک ہے، فی الوقت وہ اس کا مالک ہے. اگر پیسہ اس کا کھو جائے تو کس کو پکڑا جائے گا؟ اسی کو نہ پکڑا جائے گا، وہی اس کا مالک ہے. کمپلین وہی لکھائے گا کہ میرا پیسہ چوری ہو گیا ہے. تو اصل مالک وہی ہے ابھی، اور وہی فائدہ اس سے اٹھا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکات واجب ہوگی. تو دونوں کے اوپر اس صورت میں زکات، دینے والے پر بھی لینے والے پر بھی زکات واجب ہوگی. خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایک مسئلہ مہر کے تعلق سے سن لیں. جو شادی کے وقت خواتین کو دیا جاتا ہے مہر کے طور پر، یہ مہر کا پیسہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نقدن ادا نہیں کرتے، ادھار کے طور پر رکھ دیتے ہیں. ادھار کے طور پر رکھ دیتے ہیں. 10 لاکھ روپیہ مہر کے طور پر متعین کر دیا، بعد میں دیں گے. تو اس کا مالک کون ہے حقیقت میں؟ اس کا مالک وہ بیوی ہے، اس لیے کہ شوہر اس کا مالک نہیں ہے. اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ پیسہ جو اس نے متعین کیا ہے وہ ادا کرے اپنی بیوی کو. تو اس خاتون کے اوپر اس مال کی زکات نکالنا ضروری ہے، اس لیے کہ اصل مالک وہ ہے. شوہر سے مطالبہ کرے اگر وہ دے سکتا ہے تو، اللہ ہے کہ وہ معاف کر دے اور شوہر کو کہے کہ تم ہی مالک ہو، تو شوہر پھر ادا کرے گا. اگر وہ معاف نہیں کر رہی ہے اور وہ خود مالک ہے اس کی، تو اسے اس مہر میں سے بھی زکات نکالنا ضروری ہے. مہر میں سے زکات نکالنا ضروری ہے. وہی قرض والا معاملہ آ جائے گا، جیسے ابھی قرض کے بارے میں کہا نا کہ دونوں لوگ زکات دیں گے اگر ملنے کی امید ہو کہ جس کو ہم نے دیا ہے اسے پیسہ مل جائے گا. تو جو اصل مالک ہے جس نے دیا ہے وہ بھی قرض ادا کرے گا، وہ بھی زکات دے گا، اور جس نے لیا ہے وہ بھی قرض دے گا. تو اسی طرح یہاں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو شوہر ابھی تک مہر کا مبلغ اپنی بیویوں کو نہیں دیے ہیں، وہ جلدی اپنی بیویوں کو مہر کا پیسہ ادا کر دیں جو کچھ اس نے متعین کیا ہے. اگر اس پر زکات واجب ہے تو پھر وہ خاتون زکات ادا کرے گی. اسی طرح زیورات میں بھی خواتین بہت زیادہ یہ سوال کرتی ہیں کہ زیورات کے اندر ہم کیسے زکات ادا کریں. کسی کے پاس مان لیے 200 گرام سونا ہے تو کیسے زکات ادا کرے؟ تو اس سونے کی جو مارکیٹ میں اس دن قیمت ہے اس قیمت کی زکات ادا کرے گی. وہ مارکیٹ میں اس دن جو قیمت ہے اگر سونے میں سے ادا کرے تو یہ سب سے افضل ہے. جتنا سونا اس میں زکات کے طور پر واجب ہوا ہے جائے مارکیٹ میں، اور اتنا نکال کر زکات کے طور پر دے دے، یہ سب سے افضل ہے. اگر وہ اس زیور کو توڑنا نہیں چاہتی، خراب نہیں کرنا چاہتی، تو اس کی قیمت کے حساب سے جتنا مال نکل رہا ہے وہ اتنا پیسہ ادا کر دے، تب بھی زکات اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی. اگر شوہر ادا کر دے تو یہ اس کا احسان ہے. شوہر کے اوپر بیوی کے زیور کے زکات کے بارے میں ذمہ داری نہیں ہے. اصل ذمہ داری اس کے اوپر ہے جس کا وہ مال ہے. تو ظاہر سے کہ مال وہ بیوی کا ہے، تو اگر بیوی کا وہ زیور ہے تو بیوی کے اوپر واجب ہے کہ اس کی زکات نکالے. اگر شوہر نکال دیتا اس کی طرف سے تو اس کا احسان ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہ نکالے تو بیوی نہیں کہہ سکتی کہ شوہر نے ادا نہیں کیا ہے، اور شوہر کو حق بھی نہیں ہے روکنے کا کہ اس سے زکات نہ نکالو. گنہگار ہوگا اگر اپنی بیوی کو زکات ادا کرنے سے روکے، اور اس کے روکنے کی وجہ سے شوہر کی اطاعت یہاں پر جائز نہیں ہے. اگر شوہر بیوی کو زکات ادا کرنے سے روکے تو یہاں پر شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی معصیت میں شوہر کی اطاعت کا مسئلہ آ رہا ہے، اور اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. وقت کافی ہو چکا ہے، مسائل اور ہیں زکات کے بہت اہم، اگلے درس کے لیے اس کو ہی کریں. زکات کے اور بہت سارے اہم مسائل ہیں، اور چونکہ اکثر و بیشتر لوگ اس مسئلے کے تحت آتے ہیں معاشرے کے اندر، یا تو زکات نکالنے کے طور پر، یعنی معاشرہ خالی نہیں ہے اس مسئلے میں، پورے معاشرے کے اندر کوئی فرد ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اس مسئلے سے خالی ہوگا، یعنی جس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش نہ آتا ہو. یا تو زکات نکالے گا یا زکات لے گا. اگر فقیر ہو تو لے گا نا، تو کس کے لیے لینا ہے وہ مسئلہ بھی باقی ہے. کن کن لوگوں کو ہم زکات دے سکتے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو یہ مسائل ایسے ہیں جن کی ضرورت ہر شخص کو، ہر مسلمان کو ہر سال پڑتی رہتی ہے، اور اس کے لیے کوئی متعینہ وقت نہیں کہ رمضان میں ہی زکات نکالا جاتا ہے، بلکہ جس کے پاس جب سال پورا ہو جائے
کسی نے تجارت شروع کی یا کسی کے پاس پیسہ آیا شوال مہینے میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں، تو جس مہینے سے اس کے پاس مال آیا ہے، جب سال پورا ہو جائے تو اس وقت اس کے اوپر زکات واجب ہے، اور اسی وقت فوراً اس کو زکات کا پیسہ نکال دینا چاہیے، مال نکال دینا چاہیے، مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کہ کوئی اس کو پتا نہیں تھا کہ کب آیا تھا، اس نے شروع کیا پہلی بار رمضان میں نکالنا، تو ٹھیک ہے اس کے لیے کہ رمضان میں ہر سال نکال رہا ہے۔ تو زکات کے اور بہت سارے مسائل ہیں، مثلا جو تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے اپنے تجارت کے مال میں سے زکات نکالے، کیسے حساب نکالے، اصل جو پونجی ہے اس کا حساب کرے، یا جو مارکیٹ ویلیو آج ہے اس کے حساب سے زکات نکالے۔ اسی طرح اگر کوئی زمین کی پیداوار کسی کے پاس ہے، کسان ہے، تو وہ کیسے زکات نکالے، کن لوگوں کو زکات کا پیسہ ہم دیں۔ یہ چند اہم مسائل ہیں جن کا بیان تفصیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان مسائل کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس مسئلے کا، زکات کے احکام و مسائل کا دوسرا پارٹ اگلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان تمام مسائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔